جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ خطے میں قیام امن کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے۔ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز نے ایک دوسرے کے بنیادی معاملات اور تحفظات کو دور کرنے کے لیے LOC پر جنگ بندی پر عمل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ICPR کے مطابق پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے، جس میں لائن آف کنٹرول اور دیگر تمام سیکٹرز کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ پاک بھارت DGMOs کی گفتگو اچھے ماحول میں ہوئی۔ فریقین نے باہمی معاہدوں، سمجھوتوں اور LOC سمیت دیگر سیکٹرز پر جنگ بندی پر 24 اور 25 فروری کی درمیانی رات سے سختی سے عمل درآمد پر اتفاق کیا۔ ترجمان افواج پاکستان میجر جنرل بابر افتخار پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میکانزم ہے، مہینے میں ایک بار بات ہوتی ہے ہاٹ لائن کے ذریعے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے تو دونوں جانب کشمیری رہتے ہیں۔ 2014 سے سیز فائر کی خلاف ورزی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ میکانزم جو میں نے کہا ہاٹ لائن کا، مہینے میں ایک دفعہ اس کے اوپر آتی ہے ہاٹ لائن کے تھرو DGMOs میں نے جیسے کہا یہ شیڈیولڈ ہوتا ہے۔ یہ آن گراؤنڈ جو سچویشن تھی اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے دونوں سائڈز نے اس چیز کے اوپر میوچولی اگری کیا کہ ہمیں لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہماری اس میں یہ فائرنگ چلتی رہتی ہے، وی ہیو بین آلریڈی انفارمنگ ایوری ون کہ ہم ہمیشہ رسپونڈ کرتے ہیں۔ ہماری طرف جب پہلے سیز فائر وائلیشن دوسری جانب سے کمٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، لیکن 2014 سے ان کے فگرز بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور آبویسلی دونوں طرف جانی اور مالی نقصان ہو رہا تھا، اور خاص طور پہ سویلینز کا، عورتیں، بچے، ایون ان کا جو جانی مالی اور معاشی نقصان جو LOC کے اوپر رہنے والی آبادی کا تھا، دونوں طرف ہمارے لیے تو دونوں طرف کشمیری رہتے ہیں۔ سو یہ ایک میوچولی اگریڈ ایک پھر بات چیت ہوئی کہ لیٹس ٹرائی اینڈ امپلیمنٹ این ایگزسٹنگ انڈرسٹینڈنگ جو کہ 2003 سے 13 تک بہت اچھا جس نے سسٹین کیا تھا، اور اسی کو ابھی دوبارہ سے ری امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت کو نیک نیتی سے عمل درآمد کرنا چاہیے۔ بھارت کشمیر میں جس کامیابی کی توقع کر رہا ہے وہ نہیں مل سکی۔ یہ پیش رفت اس پر بھارت قائم رہتا ہے تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی۔ بھارت کو سوچنا یہ ہے کہ جو ان کی کشمیر کی پالیسی تھی اس میں انہیں کس حد تک کامیابی ہوئی، وہ کامیابی جس کی وہ توقع کر رہے تھے ان کو نہیں ہو پائی۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی محیط یوسف کہتے ہیں کہ یہ خوشائن ہوگا، ہم بار بار امن کی بات کر رہے ہیں۔ خوشائن ڈیولپمنٹ ہے، اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے، یہ شروعات ہے، ابھی اور زیادہ جب یہاں پہ کانفیڈنس بلڈ ہوگا تو انشاءاللہ قیمتی جانیں بھی بچیں گی، اور پاکستان کے یہ جو سپیس ہم کھولنا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو اسی طرح حل کیا جائے جو اقوام متحدہ نے بتایا ہے، اور جو ہیومن ٹریجڈی انفولڈ ہوئی ہے کشمیر میں 5 اگست کے بعد، اس سے پہلے بھی لیکن بعد میں اس معاملے کو حل کیا جائے ہندوستان کے ساتھ۔ ہم پہلے بھی امن کی بات کر رہے ہیں، میں پھر کہتا ہوں امن پہ کھڑے ہیں، لیکن انیبلنگ انوائرمنٹ ہندوستان بنائے گا۔ اور اسی والے سے آپ کو یاد ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جب وہ سری لنکا کے 2 روزہ دورے پر بھی تھے تو اس نے بھی کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت تمام ایشوز مذاکرات کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ I came into power, approached our neighbor, India, explained to them, Prime Minister Modi, that the way forward for the subcontinent is for us to resolve our differences through dialogue and diffuse the tension. Difference is only one. It's the Kashmir issue. All we want is it to be resolved according to the United Nations Security Council resolution. اور اسی والے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار حارث نواز صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ حارث صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ سب سے پہلے تو حارث صاحب یہ بتائے گا کہ DGMOs کا پاکستان اور بھارت کے DGMOs کا آپس میں رابطہ ہوا ہے اور معاہدہ کیا گیا ہے کہ اب سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، جو ہم نے دیکھا کہ بھارت مسلسل کر رہا تھا۔ کتنا خوش آئند اقدام ہے، کیونکہ بھارت نے بھی کہا ہے کہ جی وہ بھی کریں گے، اس پابندی کا خیال رکھیں گے۔ دیکھیں یہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے، اور یہ ایکچولی 2003 سے یہ معاہدہ چل رہا ہے کہ سیز فائر پہ اننیسیسری فائرنگ نہیں ہونی چاہیے تاکہ دونوں طرف کے لوگوں کی لائف، پراپرٹی یہ کا نقصان نہ ہو سکے۔ اور اب اس وقت شکر ہے کہ 2014 کے بعد تو بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، تقریباً 13,000 جو ہیں وہ اس کے اوپر سیز فائر وائلیشن ہوئی تھی۔ تو میرے خیال میں اب جو بات ہوئی ہے یہ بہت خوشائن ہے، اور مجھے امید یہ ہے کہ جو ایک بھارتی پرائم منسٹر جنگی جنونی ہے اس کو کوئی عقل آئی ہے، اور اس نے میرے خیال میں اب اس بات پہ شاید ایگری کر لیا ہے۔
اور یہ جنرلی جو ہوتی ہے ہاٹ لائن، یہ اکثر پاکستان ڈی جی ایم اور انڈین ڈی جی ایم کے درمیان میں یہ ہاٹ لائن قائم رہتی ہے اور یہ بات کرتے رہتے ہیں مختلف مسائل جو لائن آف کنٹرول کے اوپر ہوتے ہیں. تو اس لیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھارت کتنا عمل کرتا ہے، کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ سے ہم سیز فائر رکھتے ہیں، ہم کبھی فائرنگ انیشیٹ نہیں کرتے ہیں، ہم ہمیشہ امن کا پیغام دیتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر نے بھی پہلے بھی فرسٹ ڈے کہا تھا کہ آپ ایک اسٹیپ لیں، ہم 2 اسٹیپ لیں گے. تو آئی تھنک ناؤ اٹس انڈیا دے شوڈ ریلائز کہ جو کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں، ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ دونوں طرف ہمارے کشمیری مسلمان بہن بھائی ہیں، اور وہ جب وہاں پر اب نہ ان کو جانی نقصان ہوگا نہ مالی نقصان ہوگا. ان کی بیچارے اپنی جو کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں، بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں، چھوٹے بچے شہید ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے خوش آئین، امید رکھنی چاہیے پازیٹیو. لیکن مجھے انڈیا کی جو حرکتیں ہوتی ہیں اس سے امید اتنی نہیں ہے کہ اس پر یہ قائم رہیں گے. صحیح. اچھا، جیسے حارث نواز صاحب، ڈی جی آئسفا نے بولا کہ ایک میکانزم ہے اور مہینے میں ایک بار ہاٹ لائن پہ بات ضرور ہوتی ہے، تو کہ جب معاملات کشیدہ ہوتے ہیں تو تب بھی یہ رابطہ برقرار رہتا ہے یا تب یہ رابطہ کٹ جاتا ہے؟ نہیں، جب بھی حالات خراب بھی ہوتے ہیں ایون نیٹ ڈی جی ایم کی ہاٹ لائن پہ بات ہو جاتی ہے. اور ایون یہاں تک ہوتا ہے کہ کبھی اگر پھر لوکل کمانڈرز ہاٹ لائن کی وجہ سے لوکل کمانڈر فلیگ وائٹ ریز کر کے اور پھر وہاں بھی ملاقات کرتے ہیں بارڈر کے اوپر، تاکہ وہاں پر جو امیڈیٹ ایک دوسرے کے تحفظات ہوتے ہیں وہ دور کیے جاتے ہیں تاکہ اس کو زیادہ ایسکیلیٹ نہ کیا جائے. جنرلی پاکستان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو ہم آرام سے مسئلے کو سلجھا لیں تاکہ اپنے لوگ جو ہمارے دونوں طرف ہیں، انڈیا کے لیے پرابلم نہیں ہے. دیکھیں وہ انڈسکریمنیٹ فائر کرتے ہیں، دونوں طرف کشمیریوں کو نقصان ہوتا ہے. ہم صرف ان کے مورچوں پر، ان کے بنکرز پر، ان کے ہیڈ کوارٹر پر فائر کرتے ہیں. وی آر ویری ویری کیئرفل کہ کہیں پہ سول آبادی پہ ہم کوئی فائر نہ کریں، نقصان نہ ہو. تو اس لیے یہ ایک روٹین ہوتی ہے اور امید ہے کہ اس کو اب فالو کیا جائے گا اور لیٹن اسپرٹ پہ اور اس سے بہتر نتائج نظر آئیں گے. یہ تو وہ چیز ہے جو ہمیشہ پاکستان اس بات کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں حارث صاحب کہ بھارت ہمیشہ جنگ بندی کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے، پھر اس کو منہ کی کھانی بھی پڑتی ہے. پاکستان ڈے 1 سے ہم نے دیکھا ہے کہ مذاکرات کے حق میں تھا. خود وزیر اعظم عمران خان صاحب جب ابھی شری لنکا کے دورے پہ گئے تھے تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ پاکستان مذاکرات چاہتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بیان انہوں نے اس وقت دیا تھا تو یہی بیان لے کے آگے بھی بڑھیں گے اور اس حوالے سے مزید اہم پیش رفت مزید ہوگی؟ دیکھیں ناؤ دا بال از ان انڈین کورٹ، کیونکہ آپ یہ دیکھیں چاہے فرسٹ ورلڈ وار ہو، سیکنڈ ورلڈ وار ہو، کوئی بھی دنیا کی لڑائی ہو، الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو سٹ آن دا ٹیبل اور وہاں پر اس کا حل فائنڈ کرتے ہیں، نکالتے ہیں. اور کیونکہ جب مذاکرات ہوں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بھی ہوتے ہیں. اینڈ دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کہ جب سیز فائر رک جاتا ہے تو پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہمیشہ آپ سوچتے ہیں کہ اب فارن آفس دونوں ملکوں کے کوئی نہ کوئی بات چیت کو انیشیٹ کریں گے اور اس کا حل نکالیں گے. کیونکہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو وہ کشمیر ہے اور پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ آپ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں، مذاکرات کریں اور کشمیر کا حل نکالیں. کیونکہ اور یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے مطابق جس میں انہوں نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے مرضی سے فیصلہ کریں گے وہ پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ جب تک انڈیا ایسے نہیں کرے گا تو کشمیر کے حالات خراب رہیں گے، کشمیر کے حالات خراب رہیں گے تو پاکستان انڈیا کے حالات خراب رہیں گے. اور ہر صاحب نہ صرف کہ خطے کے حالات خراب رہیں گے، ہم دیکھیں اگر انٹرنل اگر حالات دیکھیں تو اس وقت بھارت کے بھی بہت زیادہ خراب ہیں. اور کیا یہ ضروری نہیں ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ بھارت اس بات کو ریئلائز کر لے، اس بات کا احساس کر لے کہ دونوں ممالک کو غربت سے نکالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات بھی جاری رہیں اور تجارتی تعلقات بھی ہوں؟ دیکھیں یہ سب سے اہم بات ہے. جب تجارتی تعلقات ہوتے ہیں، سفارتی تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے آپس میں جب انٹریکشن زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے کئی مسائل خود بخود حل بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کو چاہیے کہ آپ مذاکرات پر آئے. اور خاص طور پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انڈیا کے الیکشنز آتے ہیں یا انڈیا میں جس طرح بھی خالصتان موومنٹ چل رہی ہے، اس کے بعد وہاں پر کسان موومنٹ چل رہی ہے، مائنورٹیز پرابلم چل رہی ہے، پھر اس کے بعد SCA اور NRC کی پرابلمز ہوئی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے انڈیا اپنے عوام کے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی لائن آف کنٹرول فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی ایسا اسٹیج ڈرامہ کرتے ہیں لائک پلوامہ ٹائپ یا پٹھان کوٹ یا اوڑی ٹائپ کہ پھر وہ پاکستان کو بلیم کرتے ہیں اور پھر اپنے عوام کے ٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں. دس از اے میجر ایشو. دے مسٹ ناؤ ریئلائز کہ اس خطے میں امن کے لیے، لوگوں کے کی بھلائی کے لیے، امن کے لیے آئی تھنک دے ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ اور ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کریں اور دونوں ملک تجارت کی طرف آئیں،
انٹریکشن کریں تاکہ پیسفل رہ سکیں. اور یہ جو ہم پیسہ اتنا زیادہ لڑائی جھگڑے پہ خرچ کرتے ہیں یہ عوام کی یہ ہماری ڈیولپمنٹ میں پیسہ لگے. بہت شکریہ جی حارث نواز ہمارے ساتھ موجود. کی چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.